قاتلان امام حسین علیہ السلام کے سروں کا مکہ معظمہ پہنچنا۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ جب مختار نے عبد الرحمن ابن ابو عبیدہ ثقفی اور عبد الرحمن ابن شداد خثمی اور انس ابن مالک اشعری کے ہمراہ عبید اللہ ابن زیاد اور دیگر قاتلان امام حسین علیہ السلام کے سر حضرت محمد ابن حنفیہ کی خدمت میں مکہ روانہ کیے، ان سروں کے ساتھ 30,000 سرخ دینار بھی ایک خط کے ساتھ روانہ کیا، جس کا مضمون یہ تھا کہ میں نے آپ کی مددگاروں اور چاہنے والوں کی ایک فوج موصل بھیجی تھی۔ فوج نے آپ کے دشمنوں سے بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا اور بالآخر اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور بے شمار دشمنوں کو تہہ تیغ کیا، جس کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں جو رنج و غم کی کیفیت تھی وہ دور ہو گئی۔ اور اس سلسلے میں جس نے سب سے بڑا کردار ادا کیا وہ ابراہیم ابن مالک اشتر ہیں۔ امیر مختار کے بھیجے ہوئے لوگ مختلف منازل کو طے کرتے ہوئے مکہ معظمہ پہنچے اور حضرت محمد ابن حنفیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے سامنے عبید اللہ ابن زیاد اور دیگر قاتلوں کے سر اور مختار کی طرف سے بھیجے گئے دینار اور خط کو پیش کیا، تو ان سروں کو دیکھتے ہی جناب محمد ابن حنفیہ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ قاتلان امام حسین علیہ السلام کے سر امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں۔ حضرت محمد ابن حنفیہ نے سجدہ شکر ادا کرنے اور امیر مختار اور جناب ابراہیم ابن مالک اشتر کے حق میں دعائے خیر کرنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد، عمر ابن سعد، حسین ابن نمیر اور شمر ابن ذل جوشن وغیرہ کے سروں کو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ روانہ کیا۔ جس وقت تمام ملعونوں کے سر امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو آپ علیہ السلام کھانا تناول فرما رہے تھے، اور آپ علیہ السلام کی نگاہ جو ہی ان سروں پر پڑی تو آپ نے فوراً سجدہ شکر کرنے کے لیے اپنی پیشانی جھکا دی اور خدا کی بارگاہ میں یوں عرض کیا: تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہمارے دشمنوں سے دنیا میں بدلہ لینے کی مختار کو توفیق عطا فرمائی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد کسی ہاشمیہ خاتون نے سرما لگایا نہ خضاب کیا، نہ کسی ہاشمی کے مکان سے دھواں اٹھتا دیکھا گیا، یہاں تک کہ عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کیا گیا۔ جناب فاطمہ بنت امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ ہماری عورتوں میں سے کسی نے مہندی نہیں لگائی، نہ اپنی آنکھوں میں سرما لگایا، نہ بالوں میں کنگھی کی، یہاں تک کہ مختار نے ابن زیاد کا سر مدینے بھیجا۔